جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو یہ ہے 2019 کا 17 کا لیکچر 10 اور آج کا لیکچر ہمارا لیکچر کم اور گپ شپ زیادہ ہوگی۔ آج میں بات کروں گا منی مینجمنٹ کے بارے میں، اور کچھ چیزیں ہوں گی جس کو ہم اسٹڈی کریں گے، جس میں تھوڑی سی ہم گپ شپ کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آگے چیزوں کو میں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھو بھائیوں بہنوں اور جو بھی میرے شاگرد ہیں جو مجھے کمیونٹی سے دیکھ رہے ہیں، صاف سی بات ہے کہ جب ہم ٹریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایک مین مقصد ہوتا ہے، ہمارا ایک مین ایم ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے جس کے لیے میں اور آپ اور ہر کوئی ٹریڈنگ کو جوائن کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان یا جب بھی کوئی بندہ کسی چیز کو سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا ایک گول ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں نے ٹریڈنگ سٹارٹ کی تو میرا ایک گول ہے، یا اگر میں نے ٹریڈنگ سٹارٹ کی ہے تو میں نے ایک ایسی چیز کو اچیو کرنا ہے، یا ایک میرا ایسا گول ہے جس کے لیے میں نے دن رات محنت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بندہ کاروبار سٹارٹ کرتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، اب اس نے کاروبار سٹارٹ کیا، اب اس کاروبار کو اس نے ایسے لے کر چلنا ہے، وہ بزنس اس کو ایسے لے کر چلنا ہے اس نے کہ اس نے اپنے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو دیکھنا ہے۔ اس نے اپنا سٹاک بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنی سیل بھی دیکھنی ہے، اس نے اپنے اخراجات بھی دیکھنے ہیں، ایکسپینس ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور اس نے اپنی ایک ڈیڈ لائن رکھنی ہے کہ بھائی اس سے زیادہ میرے ایکسپینسز نہ ہوں، اس سے زیادہ میں نے جو ہے نا مطلب اخراجات نہیں کرنے، اور میں نے اپنے آپ کو ایک اسٹیبل انکم مطلب جنریٹ کر کے دینی ہے، میں نے اس مال میں سے پیسہ نکالنا ہے تاکہ میں اپنے جو بھی میرا شاپ ہے یا میرا مال ہے یا میری جو بھی ایک میری پلیس ہے، میں اس کے ایکسپینسز اٹھا سکوں، میرے جو آگے ورکر کام کر رہے ہیں ان کے ایکسپینسز میں اٹھا سکوں، جو میرے الیکٹریسٹی کی بل ہیں یا اور جتنے بھی ایکسپینسز ہیں میں ان کو مینیج کر سکوں۔ اسی طریقے سے ہم ٹریڈنگ کو لیتے ہیں۔ اب ٹریڈنگ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم جب ایک بندہ ٹریڈنگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ ایک پیسوں کی مشین ہے، یہ ایک کسینو ہے، یہ ایک لاٹری سسٹم ہے جس میں ہم نے راتوں رات امیر ہو جانا ہے، اور ہم تو جناب علی پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ جائیں گے، ہم تو امبانی کو ٹکر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ ایک پراپر بزنس ہے، یہ وہ سسٹم ہے، یہ وہ مارکیٹ ہے جو 24/5 چلتی ہے، یعنی کہ 24 آورس چلتی ہے، اور 5 ڈیز جو ہے ہمارے پاس فوریکس مارکیٹ اوپن ہوتی ہے۔ 24/5 چلنے والا یہ بزنس، اس کو ہم ایک اسپیسیفک ٹائم آف ونڈو میں آتے ہیں، ہم ٹریڈ کرتے ہیں، اپنا ماڈل دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ 24 آور لگاتار بیٹھے ہو تو آپ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو، اور آپ جوا کھیل رہے ہو، سارا دن ٹریڈز ہو رہی ہیں جناب علی، بس پتہ نہیں خود کو پتہ نہیں کیا سمجھا رہا ہے۔ لیری ولیم بھی اتنی ٹریڈ نہیں لیتا ہوگا جتنی آپ لوگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے ایک اسپیسیفک ٹائم ونڈو اپنے لیے سیٹ کرنا ہے۔ کیا آپ ایشیا سیشن ٹریڈ کرتے ہو؟ کیا آپ نیو یارک سیشن ٹریڈ کرتے ہو؟ کیا آپ سوئنگ ٹریڈر ہو؟ کیا آپ پوزیشن ٹریڈر ہو؟ اگر سوئنگ ٹریڈر یا پوزیشن ٹریڈر ہو تو آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ مارکیٹ میں بیٹھنا ہے اپنا سیٹ اپ ڈھونڈنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک سیٹ اپ آپ کو 2 سے 3 ہفتے آپ کا چلتا رہے گا، باقی آپ نے جسٹ اس کو مینیج کرنا ہے، اسٹاپ لاس مینجمنٹ کرنی ہے، اپنا ٹرینڈ دیکھنا ہے، آرڈر فلو دیکھنا ہے، لیکوڈیٹیز دیکھنی ہے، انیشیل آپ کا آبجیکٹیو جو جہاں پر آپ نے رکھا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کا انیشیل پروفٹ ہوگا 25% یا 50%، جس طرح ابھی ریسنٹلی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ICT چارٹر کنٹرکٹ میں، اس حساب سے ہم نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے، ہم نے وہ چیزیں صرف دیکھنی ہے، بس جسٹ ٹریڈ ہماری ہفتے میں ایک دفعہ ہے۔ لیکن اگر آپ انٹرا ڈے ٹریڈر ہو تو یو نیڈ اے سنگل سیشن، یو نیڈ اے سنگل سیٹ اپ، بس ایک سنگل ماڈل آپ نے ٹریڈ کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا اپنا جو بھی سسٹم ہے، جو بھی آپ نے اپنی ایکویٹی کو مینیج کرنا ہے، وہ سارا آپ نے اس کے راؤنڈ اباؤٹ کرنا ہے۔ ہاں، آپ 2 سے 3 ماڈل ٹریڈ کر رہے ہو، آپ 2 ماڈل ٹریڈ کر رہے ہو، اس کے لیے آپ نے ڈفرینٹ اکاؤنٹس کو مینیج کرنا ہے۔ ایک اکاؤنٹ پہ دونوں ماڈلس پہ ٹریڈ نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے، یہ میری ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے، وہ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے منی مینجمنٹ میں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہو جناب علی میرے پاس $1000 ہوں گے تو جا کے میں لائیو پہ ٹریڈ کروں گا، یا میرے پاس جناب علی کم سے کم 5-10 ہزار ہوں گے، 20 ہزار ہوں گے، یا ہمارے پاس $1,00,000 ہوں گے تو ہم نہیں۔ آپ ایک سنگل 5000 فنڈڈ اکاؤنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو، جو کہ پاکستانی روپیز میں 5 سے 6 ہزار روپے میں آج کل آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے کسی بھی پراپ فرم سے، اور اچھے اور ریلائبل پراپ فرم سے آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناٹ ریکوائرڈ ٹو یوز میجورٹی آف دا ایکویٹی، آپ کی جتنی ایکویٹی ہے، لائک آپ $100 سے جا رہے ہیں، آپ $200 سے جا رہے ہیں، آپ $300 سے جا رہے ہیں، آپ کے لیے پوری ایکویٹی میٹر نہیں کرتی، آپ نے پوری ایکویٹی کو رسک پر نہیں ڈالنا۔
ٹھیک ہے، آپ نے اپنی پوری ایکویٹی کو رسک میں نہیں ڈالنا، آپ نے اس کو صرف 30% جو ہے اس کی ایک لمٹ رکھنی ہے، بھائی میں نے 30% تک یوز کرنا ہے۔ یہ چیز میں لائف کے لیے بتا رہا ہوں، ناٹ فار فنڈڈ، ٹھیک ہے۔ فنڈڈ کا ایک الگ رول ہے، ایک الگ سسٹم ہے، اس کے لیے میں بیسک میں آؤں گا، وہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں جس کے پاس لائیو اکاؤنٹ ہے یا لائیو فنڈ جو یوز کر رہا ہے، 30% آف دا ایکویٹی وہ یوز کرے گا۔ اس کی لمٹ ایلوکیشن یہ ہونی چاہیے کہ بھائی اس سے زیادہ میرا فنڈ بریچ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈٹرمائن میکس رسک پرسنٹیج آن 30%۔ آپ نے جو بھی رسک پر ٹریڈ لینا ہے وہ آپ نے 30% کے اوپر ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی میرے پاس پرسنٹیج رسک پر ٹریڈ جو ہمارے پاس ہوگی اس کی پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے، 30% پر۔ یہ آپ نے اپنے لیے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے۔ آپ نے آئیڈیلی سیٹ کرنا ہے 1% ایز دا موسٹ رسک پر ٹریڈ۔ آپ کے پاس رسک پر ٹریڈ جو ہے 1% ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ آپ 2% تک جا سکتے ہو، 3% تک جا سکتے ہو، لیکن فنڈڈ اکاؤنٹ پر اس کو ٹریڈ کرنے کا ایک دوسرا سسٹم ہے، اس کو ٹریڈ کرنے کا ایک الگ سسٹم ہے۔ یہ میں لائف کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کیا، آپ نے جب ٹریڈ لینی ہے تو آپ کا جو ہائر سیٹ اپ ہونا چاہیے 1:3 ہونا چاہیے۔ 1:1 1:2 چلتی جائے، 1:2 چلتی جائے، آپ اپنے سیٹ اپ کو اسٹاپ لاس کو ریڈیوس کرتے جاؤ۔ 1:2 چل جائے، بریک ایون پہ آ جاؤ، بس سمپلی دیکھتے رہو۔ آپ 1:3 جائے، ادھر ہی کلوز کر دو۔ یہ آپ کے پاس ایک جو ہے ہائر سیٹ اپ کا، یا اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی میرے پاس لاسٹ جو ہے 1:2 میں نے ہر ٹریڈ پہ بک کرنا ہے، تو اسٹاپ لاس 1:2 پہ رکھو اور آگے ٹریڈ کو چلنے دو۔ جو بھی آپ کا انیشیل آبجیکٹیو ہوگا پریمیم زون میں یا ڈسکاؤنٹ زون میں، کوئی بھی پی ڈی ہے آپ کے پاس، اس کو آپ انیشیلی ٹارگٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لو رسک ہائی ریوارڈ پرمٹس لو ایکوریسی۔ یہاں پر کم رسک کے ساتھ ہائی ریوارڈ لینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ رسک کم ہونا چاہیے، ریوارڈ زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک بال لو، ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں بڑا انڈین پوڈ کاسٹر ہے، اس نے ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر سے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی وہ ڈاکٹر بزنس مین ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بال لو، ٹھیک ہے، اور اس بال کو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ باندھ دو، ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو کھینچا، گیا تو بال، آیا تو پہاڑ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے لو رسک کے ساتھ ہائر سیٹ اپ کی طرف جانا، چھوٹے رسک کے ساتھ آپ نے بڑا ریوارڈ لینا ہے مارکیٹ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے کہتا ہے کہ لو رسک الاؤ اکویٹی فار مور سیٹ اپس، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے پاس چھوٹا رسک ہوگا، لازمی بات ہے آپ کی اکویٹی آپ کو زیادہ ٹریڈس کرنے کے لیے اجازت دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں بیٹھ جاؤ اور آپ جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے چکر میں، نہیں۔ آپ نے اگر ٹریڈ کرنی ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بھئی آپ ایک ماڈل پہ اگر ڈیلی ٹریڈ کرے ہو تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 2 POI رکھو، پوائنٹ آف انٹرسٹ آپ کے 2 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پوائنٹ آف انٹرسٹ آپ کا فیل ہوا، سیکنڈ پوائنٹ آف انٹرسٹ آپ کا ایکسٹریم پوائنٹ آف انٹرسٹ، وہاں پہ اگر مارکیٹ نہیں رسپیکٹ دیتی، یو نیڈ ٹو کلوز، آپ کا ڈے کلوز ہوتا ہے۔ آپ نے مزید کوئی ٹریڈ نہیں کرنی، سکون کرو .com کرو اور بس چل کرو، ماحول چل ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ بھئی او ہو میرا لاس ہو گیا اور میں تو جناب علی ابھی اس کو ریکور کرنے کے چکر میں بھینس کی دوں پورے مدر سسٹر ایک ہو جائے پورے اکاؤنٹ کی، ایسے نہیں کرنا۔ ایک ماڈل 2 ٹریڈز، ایک دفعہ ٹھیک ہے اس نے کر دیا اسٹاپ آؤٹ، دوسری دفعہ آپ کو موقع دے رہا ہے، یو کین گو وتھ دس، بٹ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری ٹریڈ سے تیسری پہ آپ نے نہیں جانا۔ جو آپ کا رسک پر ڈے جو آپ کا ٹوٹل ہونا چاہیے، لاس آپ کا میکس لاس جو ہونا چاہیے ڈیلی، وہ آپ ڈیسائیڈ کر کے رکھو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ بھئی 1% رسک کرنا ہے، 2% رسک کرنا ہے، جتنا بھی کرنا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی ڈیلی آپ کا لاس کتنا ہونا چاہیے، 1% ہے ٹھیک ہے، 2% ڈیلی کا لاس رکھو، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے مائنڈ میں چیز گھسا دو، اس کو ایسا گھسا دو، ایسے جو دماغ کی جو دیوار ہے نا اس کے اوپر اس کو نا بالکل چپکا دو، یہ چیز آپ سے نہیں مس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اگلے سلائڈ پہ کہتا ہے کہ منی مینجمنٹ اینڈ ایکسپیکٹیشن، کہتا ہے کہ فوکس آن اے ہینڈسم اینول ریٹرن۔ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ نے اینول ریٹرن کیا نکالنا۔ اب ایک ویک کے حساب سے آپ ٹریڈ کر رہے ہو، آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی ویکلی میں کتنا بنا رہا ہوں، ویکلی آپ نے کتنا ریٹرن نکالا، یا پھر آپ منتھلی کتنا نکال۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جرنل ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس ایک ڈائری ہو،
یا آپ ایک ایم ایس ورڈ پہ بنا لو، کسی کو اگر یوز کرنا آتا ہے، گوگل ڈاکس پہ بنا لو، اس پہ بھی اگر کسی کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے ٹریڈس کو جرنل کرو، پراپر اس کے اسکرین شاٹس اٹھاؤ، وہ رکھو، اس کو باقاعدہ لکھو بھائی یہ چیز تھی، یہ ٹائم تھا، یہ ڈے تھا، یہ سیٹ اپ بن رہا تھا، فلانا نیریٹو تھا، سی اے سی اسٹرکچر شفٹ تھا، آرڈر بلاک تھا، ایس ایم ٹی تھی، نہیں تھی، یہ ساری چیزیں لکھو. اس کے بعد آپ یہ لکھو ساتھ کہ بھائی میں نے یہ ٹریڈ لی، اتنا میں نے پروفٹ نکالا، اتنا میں نے لاس کیا، اتنے پپس کا یہ تھا. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اور یہ جب آپ مہینے بعد جب اس چیز کو دیکھو گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے، میں نے نکالا کتنا ہے، میں نے گوایا کتنا ہے. آپ کو اینولی پتہ لگے گا کہ ہاں بھئی میں کتنی پرسنٹیج نکال رہا ہوں. یہ مین پوائنٹ ہے. یہ مین پوائنٹ نہیں ہے کہ 1 یا 2 دن یا 3 دن کے لاس کی وجہ سے آپ اپنا دماغ کا توازن کھو بیٹھیں، آپ کی کنسسٹنسی بریک ہو جائے اور پھر جناب علی خان صاحب پوری بیٹھے نہیں تھے بس پھر چلر ماحول. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ریممبر فیو لانگ ٹرم سیٹ اپ فرام اینولی. اب کچھ لانگ ٹرم سیٹ اپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے اب اگر میں انٹرڈے ٹریڈر ہوں تو میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں 1-2 ایسے لانگ ٹرم سیٹ اپ دیکھوں کہ جو میرا چلتے رہیں. ٹھیک ہے. جو کہ کم سے کم ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے میں بالکل ٹینشن فری ہو جاؤں، مہینہ ایک چلتی رہے. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس، کیونکہ بھائی میں ایک لانگ ٹرم انالیسس کے ساتھ بیٹھا ہوں مارکیٹ میں. بے شک تم انٹرڈے ٹریڈر. ٹھیک ہے. لرن ٹو الاؤ شارٹ ٹرم ڈران ان پروفٹ. پھر کہتے ہیں اسٹاپ لاس آرڈرز آر ناٹ میجر آف ایبلٹی. ٹھیک ہے. جو آپ کے اسٹاپ لاسز ہوتے ہیں وہ آپ کی ایبلٹی کو نہیں معلوم کرتے. ٹھیک ہے. اب آپ کا اسٹاپ آؤٹ ہو گیا، یار میرا تو سیٹ اپ کیوں ہو گیا جی، میرا تو سیٹ اپ نہیں. بھائی تیرا سیٹ اپ بالکل ٹھیک ہے، تیرا سیٹ اپ بہت اچھا ورک کر رہا ہے. آ جاتے ہیں کچھ دن ایسے، بعض اوقات بندے کی سائیکالوجی بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات بندہ کسی اور ٹینشن میں ہوتا ہے، بعض اوقات آپ اپنی معشوق کی ٹینشن میں ہوتے ہیں، آپ کی معشوق آپ کا دل توڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہو، لاس کرتے ہو. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ معشوق رکھو ہی نا. اگر معشوق رکھی ہوئی ہے اور معشوق نے ٹینشن دی تو پھر آپ لاس کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو معشوق ہے نا، یہ لاس کا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا. ٹھیک ہے. اگر آپ کی معشوق اچھی ہے تو وہ آپ کی ٹریڈنگ میں ہیلپ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ٹینشن کو ریلیز کر سکتے ہیں. خیر باتیں کہیں اور نکلتی ہیں. 200 پپس رسک فور 600 پپ از اسٹل 1:3. اچھا یہ بات وہی کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر 200 پپ آپ نے رسک کیے تو آپ کا 600 پپ ٹارگیٹ ہونا چاہیے 1:3 کے لیے. بھائی سٹی بھی کیا ہی بات ہے. اچھا ڈو ناٹ لک ٹو موو اسٹاپ لاس ٹو سون. بہت جلدی آپ نے اسٹاپ لاس کو موو نہیں کرنا کہ بھئی اب مارکیٹ چلی ہے تھوڑا سا تو آپ نے اسٹاپ لاس اٹھا کے ادھر رکھ دیا، اوہ میرا اسٹاپ لاس ہو جائے گا. اسٹاپ لاس انسانوں کا ہی ہوتا ہے، گدھوں کا نہیں ہوتا. گدھوں کا اسٹاپ لاس ہوتا ہے، یہ جانوروں کا اسٹاپ لاس ہوتا ہے. ابے تیرا ہی اسٹاپ لاس ہوگا نا، تو مارکیٹ میں بیٹھا ہے نا، جگرا بڑھا کر دل کھول کے بیٹھ. مارکیٹ میں بیٹھا ہے ایسے بادشاہوں کی طرح بیٹھ. یہ مارکیٹ ایسے مارکیٹ میں بیٹھا کر جیسے تیرے باپ کی مارکیٹ ہے، ایسے بیٹھا کر. یوں سمجھ کہ یہ فوریکس کی مارکیٹ تیرے ابا جی چلا رہے ہیں، یوں بیٹھا کر. ٹھیک ہے. اس لیے ٹینشن فری، ٹینشن ریلیز ہو کے مارکیٹ میں بیٹھو، ریسک کرو. تو ایسے اب یہ بھی نہیں ہے کہ پورا اکاؤنٹ لگا دو. بھائی جان میرے ابا جی کی مارکیٹ ہے، میں تو پورا اکاؤنٹ اسمارٹ منی ایسے چمٹا گرم کر کے ادھر دے گی کہ جہاں سے تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. لرن ٹو ایگزٹ ایٹ لاجیکل ٹارگیٹس اینڈ ری انٹر لیٹر. اب کچھ ایسے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی اب یہاں سے مارکیٹ اچھا خاصا پل بیک لے گی، یہاں سے مارکیٹ اچھا خاصا نیچے گرے گی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ساری اماؤنٹ نکال دوں مارکیٹ سے. ٹھیک ہے. ہاں ری انٹری میں لوں گا، لیکن دوبارہ لوں گا، تھوڑی دیر میں لوں گا، کل لوں گا، پرسوں لوں گا. یہ میں لانگ ٹرم سیٹ اپس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ناٹ فار انٹرڈے. انٹرڈے میں یوز کر سکتے ہو، اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا چینج ہونا پڑے گا. تو کہتا ہے آپ نے دوبارہ اس میں انٹر ہونا ہے، لیکن بعد میں جب آپ کو ایک اچھا پی ڈی آر اے ملے، ایک اچھا پوائنٹ آف انٹرسٹ ملے، ایک اچھا نیریٹو ملے، دین یو کین انٹر اگین. ٹھیک ہے. آپ ری انٹری کر سکتے ہو. لانگ ٹرم از ناٹ گیٹ رچ کوئک بٹ اسٹیڈی. اب یہ نہیں ہے کہ بھائی لانگ ٹرم آپ کے لیے بہت جلدی آپ کو مالدار کر دے گی، آپ جناب علی امبانی کو ٹکر دے رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. لانگ ٹرم کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے پاس سکون سے ہوتا ہے. مطلب ایک یوں سمجھو کہ ایک سکون.com والی ٹریڈنگ ہے. میرا دل کرتا ہے میں یہ اپنے آفس کے سامنے نہ دیواریں لگا دوں تاکہ کوئی بھی گاڑی گزرے اور اس کا شور نہ آئے، مجھے ڈسٹربنس نہ ہو. خیر لانگ ٹرم کا جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ نے اس طرح لینا ہے کہ اس سے آپ کے اندر پیشنس آئے گا. جب آپ دیکھ رہے ہو کہ 2-3 دن آپ کی ٹریڈس چل رہی ہیں تو ایک پیشنس آپ کے اندر جو ہے وہ بنے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ صبر کرنا سیکھ جاؤ گے،
آپ چیزوں کو سمجھنا سیکھ جاؤ گے. آپ ہر چیز کا ایک جو ریئیکشن ہے مارکیٹ میں وہ سیکھ جاؤ گے. پمپ اینڈ ڈمپس کو جو ہے نا ہینڈل کرنا سیکھ جاؤ گے. یہ چیزیں آپ کو لانگ ٹرم سیٹ اپ میں جو ہے سکھاتی ہے. اب میں خود ایک سیشنل ٹریڈر ہوں, مطلب ایک سیشن میں ہوں, ایک انٹرڈے ٹریڈر ہوں. سیشن میں آیا, ٹریڈ کیا اور مارکیٹ سے نکل گیا. میں خود لانگ ٹرم ٹریڈ نہیں کرتا, لیکن کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ لانگ ٹرم ٹریڈ جو ہے نا یہ بس فضول کام ہے, نہیں, آپ کو لانگ ٹرم ٹریڈس کرنی چاہیے. اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں لانگ ٹرم ٹریڈس کروں. انشاءاللہ سون میں جو ہے نا یوٹیوب پہ جو ہے نا اپنے سیٹ اپ شیئر کروں گا جو لانگ ٹرم ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آج کی منی مینجمنٹ اور کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے گپ شپ میں کرنی تھی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو کرنا بھول گیا. تھینک یو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹاٹا.